کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایسی آواز جو صرف چند منٹ ٹی وی پر سنائی دیتی تھی وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کا حصہ کیسے بن جاتی ہے؟ ایک وقت تھا جب پاکستان میں رات کے 9 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ایک روایت ہوا کرتی تھی، اور جیسے ہی خبرنامہ شروع ہوتا ایک باوقار، پرسکون اور انتہائی واضح آواز پورے گھر میں گونجتی۔ یہ آواز تھی عشرت فاطمہ کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عشرت فاطمہ نے نیوز اینکر بننے کا فیصلہ دراصل اس طرح نہیں کیا تھا جیسے آج کے دور میں لوگ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ میڈیا میں آتے ہیں۔ وہ تو ایک آڈیشن کے لیے گئی تھی، مگر قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا، اور آج کئی دہائیوں بعد بھی ان کا نام پاکستان کی براڈ کاسٹنگ تاریخ میں عزت اور وقار کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو آخر عشرت فاطمہ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی سب سے پہچانی جانے والی نیوز کاسٹر کیسے بنی، اور 45 سال بعد ریڈیو پاکستان کو الوداع کہتے ہوئے ان کی آنکھیں کیوں نم ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں عشرت فاطمہ کی پوری کہانی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی خاتون کے بارے میں جنہوں نے صرف خبریں نہیں پڑھی بلکہ اردو نیوز کاسٹنگ کے انداز کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا، الفاظ صاف تھے، انداز باوقار تھا، اور اسکرین پر ان کی موجودگی ایسی تھی کہ لوگ انہیں دیکھنے اور سننے کے لیے باقاعدگی سے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے۔ یہ تھی عشرت فاطمہ، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے صرف خوبصورت آواز نہیں بلکہ برسوں کی محنت، پیاری زبان پر عبور اور پیشہ ورانہ اصول موجود تھے۔ عشرت فاطمہ اسلام آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ اسکول ٹیچر تھی جبکہ والد سرکاری ملازم تھے۔ عشرت فاطمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلام آباد میں حاصل کی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے ان کی اردو بہت اچھی تھی۔ وہ خود بتا چکی ہیں کہ گھر میں ان کے والدین اردو میں گفتگو کرتے تھے، جس کی وجہ سے زبان پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بعد میں انہوں نے مائک کے سامنے آنا شروع کیا تو ان کا تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی دوسروں سے بالکل مختلف محسوس ہوئی۔ عشرت فاطمہ کا براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں سفر ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا۔ انہوں نے کھیل اور کھلاڑی نامی پروگرام کی میزبانی کی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس وقت وہ بھی طالبہ تھی، یعنی جس عمر میں زیادہ تر لڑکیاں اپنی پڑھائی اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں۔ عشرت فاطمہ نے اسی دور میں ریڈیو کے مائک پر اپنی آواز کا سفر شروع کر دیا، اور پھر قسمت انہیں پاکستان ٹیلی ویژن تک لے گئی۔ یہاں کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عشرت فاطمہ ایک وقت میں پی ٹی وی پر موسم کا حال سنانے کے لیے آڈیشن دینے گئی تھی، لیکن وہاں ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں نیوز ریڈنگ کے لیے بھی آزمایا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ عشرت فاطمہ نے خود ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ان کو آڈیشن ہوا تو انہیں خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ منتخب ہو جائیں گی، لیکن ان کی آواز، تلفظ اور پر اعتماد انداز نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کا خبرنامہ پاکستانی گھروں کا ایک اہم حصہ تھا، اور رات 9 بجے کا اردو خبرنامہ اس وقت خبریں پڑھنا صرف ایک مائک کے سامنے بیٹھ کر الفاظ بول دینا نہیں تھا۔ ہر لفظ کی ادائیگی، تلفظ، لہجہ، چہرے کے تاثرات اور خبر کے ویژن کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ عشرت فاطمہ نے اسی دور میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ ان کے ساتھ اس زمانے میں کئی بڑے نام موجود تھے، جن میں خالد حفیظ، اظہر لودھی، مہپارہ صفدر اور ثریا شہاب جیسے معروف براڈ کاسٹرز بھی شامل تھے۔ ایسے بڑوں ناموں کے درمیان اپنی جگہ بنانا آسان نہیں تھا، لیکن عشرت فاطمہ نے اپنے انداز سے وہ مقام حاصل کیا کہ وہ خود ایک شناخت بن گئی۔ عشرت فاطمہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی اردو تلفظ اور پرسکون انداز گفتگو تھی۔ وہ خبر کو سنسنی خیز بنانے کے بجائے اسے وقار کے ساتھ پیش کرتی تھی۔ آج نیوز اینکرز کے انداز میں بہت فرق آ چکا ہے، لیکن اس دور میں نیوز کاسٹر کا کام اپنی شخصیت دکھانا نہیں بلکہ خبر کو اعتماد اور درستگی کے ساتھ عوام تک پہنچانا تھا۔ عشرت فاطمہ اسی اصول کی نمائندگی کرتی تھی۔ ان کی سادگی بھی ان کی پہچان بن گئی۔ ان کا محسوس انداز، دوپٹہ، پر اعتماد شخصیت اور وہ خوبصورت سا ڈائمنڈ نوز رنگ بھی ناظرین کو یاد رہ گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیوز کاسٹر کے لیے صرف اچھی آواز کافی ہوتی ہے، لیکن عشرت فاطمہ کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ خبرنامہ پڑھنے سے پہلے تیاری اور ریہرسل پر توجہ دیتی تھی۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی تھی کہ جو خبر وہ لوگوں تک پہنچانے والی ہیں اس کے حقائق درست ہوں،
اور الفاظ صحیح انداز میں ادا کیے جائیں۔ عشرت فاطمہ نے اپنے طویل کیریئر میں پاکستان کے کئی اہم ادوار اور واقعات کی خبریں ناظرین تک پہنچائی۔ ان کے لیے شاید یہ صرف ایک روزمرہ کا کام تھا، لیکن آج جب ماضی کی طرف دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آواز پاکستان کی تاریخ کے کئی اہم لمحات کی گواہ رہی ہے۔ اسی لیے ان کے کیریئر صرف ایک نیوز کاسٹر کا کیریئر نہیں، بلکہ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ ہسٹری کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ عشرت فاطمہ کی ذاتی زندگی بھی ان کے مداحوں کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہی۔ انہوں نے 1996 میں ثاقب وحید سے شادی کی۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ شادی کے بعد وہ عشرت فاطمہ ثاقب کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، لیکن اپنی شہرت کے باوجود انہوں نے اپنی نجی زندگی کو زیادہ تر میڈیا کی چمک دمک سے دور رکھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں آج بھی ایک وقار محسوس ہوتا ہے۔ عشرت فاطمہ 2007 تک پی ٹی وی سے وابستہ رہیں۔ اس کے بعد ان کا تعلق دوبارہ ریڈیو پاکستان سے ہوا، جہاں انہوں نے مختلف پروگرامز اور نیوز بلیٹن میں اپنی خدمات جاری رکھی۔ ریڈیو کے سامعین کے لیے بھی ان کی آواز ایک خاص پہچان بن گئی۔ ٹی وی پر چہرہ نظر آتا تھا، لیکن ریڈیو پر صرف آواز ہوتی ہے، اور عشرت فاطمہ نے دونوں جگہ یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت صرف چہرہ نہیں بلکہ آواز، الفاظ اور شخصیت ہوتی ہے۔ ان کی طویل شاندار خدمات کو حکومت پاکستان اور مختلف اداروں کی جانب سے بھی سراہا گیا۔ عشرت فاطمہ کو تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں 2019 میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ یہ اعزاز صرف ایک نیوز کاسٹر کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی براڈ کاسٹنگ کے ایک پورے دور کی خدمات کا اعتراف سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے جذباتی حصے کی طرف۔ جنوری 2026 میں عشرت فاطمہ نے تقریباً 45 سال بعد ریڈیو پاکستان کو الوداع کہا۔ ان کا فیئرویل پیغام انتہائی جذباتی تھا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی زندگی کے کئی دہائیاں مائک، کیمرے اور عوام کے نام کر دی تھی۔ اس کے لیے اس سفر کو ختم کرنا آسان نہیں تھا۔ اپنے الوداعی پیغام میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنے سفر میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور شاید سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود ان کی سفر کا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور اب کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کے مداحوں کو خوش کر دیا۔ ریڈیو پاکستان سے رخصتی کے فوراً بعد جنوری 2026 میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اعلان کیا کہ عشرت فاطمہ پی ٹی وی میں مینٹور کے طور پر واپس آئیں گی۔ اب ان کا کردار صرف خبریں پڑھنا نہیں بلکہ نئی نسل کے نیوز کاسٹرز اور براڈ کاسٹرز کی تربیت کرنا بھی ہے۔ یعنی جس خاتون نے کبھی خود مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سفر شروع کیا تھا، آج وہ نئی نسل کو مائک کے سامنے کھڑے ہونے کا ہنر سکھا رہی ہیں۔ کیا اس سے خوبصورت اختتام کسی کیریئر کا ہو سکتا ہے؟ عشرت فاطمہ کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل شہرت وہ نہیں ہوتی جو چند سالوں کے لیے سوشل میڈیا پر چھا جائے۔ اصل شہرت وہ ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ نئی نسل شاید انہیں صرف ایک پرانی پی ٹی وی نیوز کاسٹر کے طور پر جانتی ہو، لیکن ان لوگوں کے لیے جو 80 اور 90 کی دہائی میں بڑے ہوئے، عشرت فاطمہ صرف ایک نیوز ریڈر نہیں تھی، وہ ایک آواز تھی، ایک انداز تھی، ایک یاد تھی، اور پاکستان کی براڈ کاسٹنگ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے وقت بھی مٹا نہیں سکا۔ آج وہ نئی نسل کو تربیت دے رہی ہیں، لیکن ان کی آواز اور انداز آج بھی لوگوں کو وہی پرانا پاکستان یاد دلاتا ہے۔ وہ پاکستان جہاں رات 9 بجے خبرنامہ شروع ہوتا تھا اور پورا گھر خاموش ہو کر خبریں سنتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی عشرت فاطمہ کی شاندار اور جذبات سے بھرپور داستان۔ ایک طالبہ سے ریڈیو ہوسٹ تک، ریڈیو سے پی ٹی وی تک کے مشہور 9 بجے کے خبرنامے سے پاکستان کی مقبول پی ٹی وی نیوز کاسٹر میں شامل ہونے تک، اور پھر 45 سال بعد ریڈیو پاکستان سے الوداع کہہ کر دوبارہ پی ٹی وی میں مینٹور کے طور پر واپسی تک، ان کا سفر واقعی کئی نسلوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اگر آپ نے بھی اپنے بچپن یا جوانی میں عشرت فاطمہ کو پی ٹی وی پر خبریں پڑھتے دیکھا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو عشرت فاطمہ کی آواز اور انداز کیسا لگتا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔